اچھا، تو آج ہم ایک ایسی خاموش وبا کی بات کر رہے ہیں جو آپ جانیں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن عالمی صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی، یا جسے ہم عام زبان میں سپر بگز کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے جسموں کے اندر ایک جنگ ہے، اور اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے کی سنگینی کا اندازہ لگانا ہے تو ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ صرف سال 2019 میں بیکٹیریا کی اینٹی بائیوٹک کے خلاف مزاحمت کی وجہ سے تقریباً 50 لاکھ اموات ہوئیں۔ 50 لاکھ! یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف انسانی جانوں کا معاملہ نہیں ہے، اس کی معاشی قیمت بھی بہت بہت بڑی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر اس مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو 2050 تک عالمی معیشت کو $100 ٹریلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سوچیں ذرا، کیا دنیا اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اتنے چھوٹے جاندار ہماری سب سے طاقتور دواؤں کو شکست کیسے دیتے ہیں؟ چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور ان حیاتیاتی طریقوں کو سمجھتے ہیں جو بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، بیکٹیریا کا دفاعی نظام بہت پیچیدہ ہے۔ ان کی مزاحمت کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قدرتی، یعنی جو ان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ دوسری ہے اڈیپٹیو، جس میں وہ ماحول کے حساب سے خود کو بدل لیتے ہیں۔ اور تیسری، جو سب سے دلچسپ ہے، وہ ہے ایکوائرڈ، یعنی وہ مزاحمت جو وہ دوسرے بیکٹیریا سے سیکھتے یا حاصل کرتے ہیں۔ ان کی ایک چال ہے ایفلکس پمپس۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے سیل کے باہر کوئی باؤنسر کھڑا ہو۔ جیسے ہی کوئی اینٹی بائیوٹک اندر آنے کی کوشش کرتی ہے، یہ پمپس اسے فوراً پکڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ یہ ایک بہت ہی مؤثر دفاعی حربہ ہے۔ ایک اور طریقہ ہے ہدف میں تبدیلی۔ دیکھیں، اینٹی بائیوٹکس ایک مخصوص تالے کے لیے بنی چابی کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑی چالاکی سے اس تالے کی شکل ہی بدل دیتے ہیں۔ اب جب چابی تالے میں فٹ ہی نہیں ہوگی تو دوا ظاہر ہے بیکار ہو جائے گی۔ اور شاید ان کی سب سے خطرناک حکمت عملی ہے ہورائزنٹل جین ٹرانسفر۔ اس کے ذریعے بیکٹیریا آپس میں مزاحمتی جینز کا تبادلہ کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ ایک دوسرے کو خفیہ معلومات دے رہے ہوں۔ اور اس طرح یہ مزاحمت جنگل کی آگ کی طرح ایک بیکٹیریا سے دوسرے میں، یہاں تک کہ مختلف اقسام کے بیکٹیریا میں بھی پھیل جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے حیرت انگیز تیزی سے، جیسا کہ دی لانسیٹ مائکروب کا یہ اقتباس بتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی نئی اینٹی بائیوٹک مارکیٹ میں آتی ہے، بیکٹیریا اکثر صرف چند مہینوں کے اندر ہی اس کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اب جب کہ ہم نے مسئلہ سمجھ لیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف عالمی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ان حکمت عملیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو اس جنگ میں ہماری دفاعی لائن ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے ایک 5 نکاتی ایکشن پلان بنایا ہے۔ پہلا، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا۔ دوسرا، تحقیق کو مضبوط کرنا۔ تیسرا، انفیکشن کو پھیلنے سے روکنا۔ چوتھا، دواؤں کا ذمہ دارانہ استعمال۔ اور پانچواں، اس جنگ کو لڑنے کے لیے پائیدار سرمایہ کاری کو یقینی بنانا۔ اسی منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے رسائی نگرانی محفوظ فریم ورک۔ یہ اینٹی بائیوٹکس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے۔ رسائی یعنی وہ دوائیں جو آسانی سے ملنی چاہئیں، نگرانی یعنی وہ جن کے استعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور محفوظ یعنی وہ آخری آپشن والی دوائیں جنہیں صرف انتہائی سنگین صورتحال کے لیے بچا کر رکھنا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، دنیا بھر میں جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے صرف 27% انسانوں کے لیے ہے، جبکہ 73% زراعت اور جانوروں پر استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بے تحاشا استعمال ہی دراصل سپر بگز کی افزائش کے لیے ایک بہت بڑی نرسری کا کام کرتا ہے۔ چونکہ ہماری روایتی اینٹی بائیوٹکس کمزور پڑ رہی ہیں، سائنسدانوں کو اب نئے ہتھیاروں کی تلاش ہے۔ تو آئیے اب کچھ ایسے جدید علاجوں پر بات کرتے ہیں جو شاید سپر بگز کے خلاف اس جنگ کا مستقبل ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ فیلڈ ہے۔ سائنسدان وائرس کو شکاری کے طور پر استعمال کرنے سے لے کر مالیکیولر سمارٹ بم بنانے تک مزاحمتی بیکٹیریا کو ہرانے کے لیے ہر ممکن طریقے پر کام کر رہے ہیں۔
ان میں سے ایک طریقہ ہے بیکٹیریوفیجز کا استعمال۔ یہ خاص قسم کے وائرس ہیں جو قدرتی طور پر بیکٹیریا کا شکار کرتے ہیں، اور ان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت مخصوص ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف نقصان دہ بیکٹیریا کو ہی نشانہ بناتے ہیں اور ہمارے جسم کے اچھے بیکٹیریا کو کچھ نہیں کہتے۔ ایک اور جدید طریقہ ہے اینٹی باڈی اینٹی بایوٹک کانجوگیٹس۔ ان کو آپ گائیڈڈ میسائل سمجھ لیں۔ ایک اینٹی باڈی کو اینٹی بایوٹک سے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ سیدھا انفیکشن کی جگہ پر جا کر اپنا کام کرتی ہے۔ اس سے جسم کے باقی حصوں پر مضر اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے انقلابی طریقہ ہے جین تھیراپی، خاص طور پر کرسپر ٹیکنالوجی۔ اس کے ذریعے سائنسدان براہ راست بیکٹیریا کے ڈی این اے میں جا کر ان جینز کو ہی کاٹ کر نکال سکتے ہیں جو انہیں مزاحم بناتے ہیں۔ یہ بالکل مزاحمت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے جیسا ہے۔ لیکن کوئی بھی طریقہ مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہر نئے علاج کے اپنے فائدے اور اپنی کمزوریاں ہیں۔ جیسے اینٹی باڈیز بہت مخصوص ہوتی ہیں لیکن مہنگی ہیں۔ بیکٹیریوفیجز صرف ایک خاص قسم کے بیکٹیریا پر کام کرتے ہیں، اور جین تھیراپی کے لیے ڈیلیوری کے طریقے ابھی بھی بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ تو اس جنگ میں کوئی ایک جادوئی حل موجود نہیں ہے۔ اور آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی اس جنگ کا نقشہ ہی کیسے بدل رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی، جو نئی اینٹی بایوٹکس کی تلاش میں ایک انقلابی کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھیں، اے آئی روایتی طور پر سست اور مہنگے عمل کو ڈرامائی طور پر تیز کر دیتی ہے۔ یہ اربوں مالیکیولز کا تجزیہ کر سکتی ہے، یہ پیش گوئی کر سکتی ہے کہ کون سا کمپاؤنڈ کام کرے گا، اور اس پورے عمل کو جو پہلے سالوں لیتا تھا چند گھنٹوں یا دنوں میں مکمل کر سکتی ہے۔ اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اے آئی نے حال ہی میں ابیوسین نامی ایک نیا کمپاؤنڈ دریافت کیا ہے، جو ایک انتہائی خطرناک سپر بگ ایسینیٹوبیکٹر باؤمانی کے خلاف بہت مؤثر پایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سلائیڈ دونوں طریقوں کے فرق کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ایک طرف روایتی طریقہ ہے جس میں دہائیاں لگتی ہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ناکامی کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے اے آئی کی مدد سے ہونے والی دریافت، جو تیز ہے، ہدف پر مبنی ہے اور کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، بیکٹیریا اور انسانوں کے درمیان یہ حیاتیاتی ہتھیاروں کی دوڑ ہمیشہ سے جاری ہے اور شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ لیکن اے آئی جیسی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ شاید تاریخ میں پہلی بار انسانیت کے پاس ایک حقیقی موقع ہے کہ وہ اس جنگ میں ایک قدم آگے رہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا پائیں گے؟